دیکھیے اس انسان ایک اینٹی ہے، ایک پیس ہے، اس کا ہر کام دین ہے. بھائی آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس فلاں لڑکی کے ساتھ آپ ایک ریلیشن شپ قائم کیجیے، ضرورت نہیں ہے چرچ جانے کی، شادی کرنے کی، جائیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب ہمانگی انٹرفیتھ ہارمونی پہ کام کرتا ہوں. مختلف مذاہب مسالک کے علماء اسکالرز حضرات کے ساتھ ملاقات کر کے ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کرتا ہوں. آج میں یہاں ہیوسٹن کے اندر موجود ہوں اور میرے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر الہادی اسکول میں نے وزٹ بھی کیا اور ہیڈ آف اسکول جناب سید فرحت عباس صاحب حفظہ اللہ، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی، یہاں ہمارا پروگرام بھی ہوا. میں ان کا نہایت متشکر ہوں. تو میں نے ان کی گفتگو سنی، مجھے بہت اچھی لگی. خاص طور پر یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں، اس موضوع پر جب انہوں نے گفتگو کی تو میں نے سوچا کہ ہم ان کے ساتھ عصر حاضر کے جو نوجوان ہیں، مسلم امہ کی، پوری دنیا کے جو نوجوان ہیں، ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے، کہ اپنی سوسائٹی کے اندر ایک مسلم نوجوان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کی تربیت کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، ایک مسلم بچہ کس طرح کے ماحول میں اسے پروان چڑھنا چاہیے، والدین کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں، کن اسکولوں میں بھیجیں، اسکولوں کو کیسا ہونا چاہیے، کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم کیسے ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو اس پر ان کی ایک اچھی ریسرچ ہے اور ان سے ہم گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ اس گفتگو کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ ہم سب کے لیے ایک فائدہ مند ہو. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیے کیسے مزاج؟ نہایت متشکر ہوں کہ آپ نے وقت فراہم کیا. بہت شکریہ آپ کا. حضرت ہمارا موضوع یہ ہے کہ عصر حاضر کا جو مسلم نوجوان ہے اسے اس دور کے اندر کن چیلنجز کا سامنا ہے اور اس سے کیسے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان کی تربیت، ایک مسلم مسلم نوجوان کی تربیت وہ کیسے کی جائے، اس کے لیے کیا بہتر ہے تاکہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ان سے بچ سکے اور وہ دین پر عمل کر سکے. جی دیکھیے مفتی صاحب، یہ اگر ہم پہلے تو ہم اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیں. جی. کہ جب بھی کوئی ایک موضوع کو سننا چاہتا ہے تو جاننا چاہتا ہے کہ بھئی اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں امپورٹنٹ ہے، میں اس کو کیوں سنوں. میں نیکسٹ 30 to 40 منٹس میں اس موضوع کو سننے کے لیے بیٹھا ہوں تو مجھ سے کیا تعلق ہے اس کا. بہترین. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس خداوند تعالیٰ نے جو ہمیں دین بھیجا اس میں نہ صرف یہ کہ آخرت کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اپنی آخرت درست کیجئے بلکہ دنیا کو بھی درست کیجئے. سورہ قصص کی جو آیت نمبر 77 ہے، خداوند تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اپنا جو شیئر ہے آپ کا اس دنیا میں اس کو فراموش نہ کیجیے. واہ کیا بات ہے. اب یہاں پر یہ ہمارا حصہ کیا ہے دنیا میں، یہ ایک اہم سوال ہے. یعنی یہ آپ مانتے ہیں کہ دین و دنیا کی تفریق صحیح نہیں ہے؟ دنیا کی تفریق صحیح نہیں ہے. دیکھیے اس انسان ایک اینٹی ہے، ایک پیس ہے، اس کا ہر کام دین ہے. جب وہ اسکول جاتا ہے تو وہ بھی دین ہے، جب وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہے تو یہی دین ہے. جب وہ اپنے بچوں کے لیے کمانے نکلتا ہے تو یہ دین ہے. جب وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے تو یہ دین ہے. جب وہاں اپنے بچوں کو دشمنوں سے بچاتا ہے تو یہ دین ہے. یعنی دین کیا ہے، فقط پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دین جو ہے وہ آپ کی دنیا کو بہتر بنانے آیا ہے. ہمارے پاس جو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، ہم سمجھتے ہیں دین ایک الگ چیز ہے، دنیا ہماری الگ چیز ہے. بالکل ایسا نہیں. دین و دنیا ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اس لیے آپ کو احکام ملیں گے کہ جہاں پہ دین آپ کو گائیڈ کرے گا کہ بھئی آپ سوئیے کیسے، آپ کھانا کیسے کھائیے، آپ بیٹھیے کیسے. میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ ہے ابھی. وہ ریسرچ یہ ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو
انہوں نے ریئلائز کیا کہ بچہ جب ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو صرف ایک وقت جو ہے اس کو آرام ملتا ہے. کب ملتا ہے؟ جب ماں اس کو اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر سلاتی ہے. اچھا یہ کس طرح سے ہوا؟ کہ ایک مسلمان کسی جو سائنٹسٹ تھے انہیں امام صادق کی ایک بہت خوبصورت حدیث نظر آئی. امام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں چھوٹا بچہ، انفینٹ بچہ، ابھی پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد اگر وہ سکون سے سوئے اور اضطراب نہ ہو تو اس کو ماں کے الٹے ہاتھ کی طرف لٹایا جائے. دیکھیے اب دین کیا کام گائیڈ کر رہا ہے؟ ماؤں کی تربیت کر رہا ہے کہ آپ بچے کو کس طرح سے کام ڈاؤن کریں. بعد میں سائنس نے ریئلائز کیا کہ ہوا کیا، ریسرچ کیا ہے. انہوں نے کہا اصل میں بچہ 9 ماہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے ووم میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا سروائیول ماں کے سروائیول کے ساتھ ہے. اور وہ ہر وقت ماں کی دھڑکن سنتا ہے، دل کی دھڑکن سنتا ہے. اور اگر اس کو ماں کی دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو اس کے پاس ایک اضطراب کریٹ ہوتا ہے اس میں. کیا بات ہے، کیا بات. جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے اس سے الگ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. بس یہاں امام صادق نے اس ریالٹی کی طرف اشارہ کیا کہ جب آپ بچے کو ابھی جب پیدا ہوا ہے، ابھی اس کی عادت نہیں ہے کہ ماں سے الگ ہو، تو اگر اس کو آپ اس کے لیفٹ سائڈ پہ ماں کے سلائیں تو یہ ماں کی دھڑکن سنتا رہے گا. جب سنتا رہے گا تو یہ آرام سے سو جائے گا. دیکھیے دین انسانوں کی دنیا کی مدد کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لا تنسا نصیبک من الدنیا. بھئی اپنا جو آپ کا جو شیئر ہے دنیا میں اس کو فراموش نہیں کیجیے. اب یہ کوئی شخص آیا امام کے پاس، امام علی کے پاس، کہا کہ مولا یہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا میرا شیئر کیا ہے؟ مطلب عموماً جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہمارا شیئر شاید پیسے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا بھائی ورثہ ملا تو ماں باپ کتنا چھوڑ کے گئے، میرا شیئر کیا ہے؟ یہاں پہ امام نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا. امام نے کہا کہ فی قول اللہ عز وجل وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا لَا تَنْسَ صِحَتَكَ وَقُوَّتَكَ وَفَرَاغَكَ وَشَبَابَكَ وَنِشَاطَكَ. امام نے کہا دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صحت کو فراموش نہ کیجیے. صحت ایک نعمت ہے خدا کی. جب تک یہ صحت ہے آپ کے پاس، اب میں آپ کو باقی پورشن بعد میں بتاؤں گا جو حدیث کا پورشن ہے، اس سے استفادہ کیجیے. جو آپ کے اندر توانائیاں ہیں یہ ایک نعمت ہے خدا کی، اس کو استفادہ کیجیے، اس کو فراموش نہیں کیجیے. یہ خدا کی طرف سے شیئر ہے. جو آپ کے پاس فراغت ہے، جو آپ کے پاس جو یہ ایک ٹائم ہے، جو اپرچونٹی ملی ہے، اس کو استعمال کیجیے. اچھا اس میں دیکھیے کیا چیز سب سے زیادہ امام نے زور دی؟ شباب کا، اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کو. وہ نشاط کا، نشاط وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو جوانوں میں پائی جاتی ہے. ان کو فراموش نہ کیجیے. یہ آپ کا شیئر ہے. ان تطلب بہل خیرات، اس کے ذریعے اپنی آخرت کو بنائیے. اس کے ذریعے اپنی آخرت تک پہنچیے. اپنی صحت، اپنی توانائی، فراغت، اپنا شباب جو جوانی ہے اور آپ کی جو نشاط ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ موضوع کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے کہ آپ اپنے جوانوں کو گائیڈ کر سکیں، جوانوں کو سمت میں لے جا سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ یہ پہلی ہمارا اہمیت، اس موضوع کی اہمیت، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. یہ اہمیت بہت اہم موضوع ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب چونکہ ہم جس 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں تقریباً، اس میں ہر زمانے کے اپنے چیلنجز ہیں. امام علی کا ایک اور بہت خوبصورت قول ہے. تربیت کے حوالے سے امام نے والدین کو کہا کہ بھئی دیکھیے آپ ان کو اپنے زمانے کے حساب سے تربیت نہ کیجیے گا، ان کو ان کے زمانے کے حساب سے تربیت کیجیے گا. کیا بات. آپ کے زمانے میں اچھا ایک اور زمانہ تھا، ان کا زمانہ الگ ہے. دیکھیے اگر ہم اس کو سولو کر لیں، ہم جنریشن گیپ سے نکل آئے. ماں باپ کو یہ کہا جا رہا ہے بھئی آپ ان کے زمانے کے حساب سے تربیت کیجیے. اور جو یہ نوجوان اپنے والدین کو تانا دیتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے؟ جی یہ اصل میں یہ بھی غلط فہمی ہے جوانوں کی.
اچھا، یہ بھی غلط فہمی ہے. ان کو اپنے زمانے کے حساب سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی اہمیت ختم ہو گئی. اب یہاں پہ ایک اور حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے. اب آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں آ گیا چیز. امام کہتے ہیں کہ من جرب المجربہ حلت بہ الندامہ. دیکھیے نا اردو میں جرب، من جربہ مجربہ، ہمارے یہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے تجربہ، ایکسپیرینس، رائٹ. من جرب المجربہ، اگر کوئی کہے کہ میں جو آزمائی ہوئی چیز کو میں دوبارہ آزماؤں گا، حلت بہ الندامہ، ان ندامت پہ تمام ہوگا. بس بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانے میں جو گیجٹس ہیں، آپ کے زمانے میں جو چیزیں ہیں، یہاں پہ جب امام نے کہا کہ بھئی ان کو ان کے زمانے کے حساب سے تربیت کیجئے، جو اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے تربیت کیجئے. آج کے زمانے کی آج کے آپ کو کمپیوٹر پہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی میں آپ کو کمپیوٹر نہیں دوں گا آپ کو لے کر، میں آپ کو جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں بھیجوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. کبھی آپ یہ کہیں کہ بھئی چونکہ مجھے یونیورسٹی میں خطرات نظر آ رہے ہیں میں یونیورسٹی نہیں بھیجوں گا، جو بعض قوموں میں ہوئے. جی جی جی، ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پہ امریکہ میں ایک آمش کے نام سے کرسچن بہت یعنی ایک قوم ہے جو کہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے کاٹا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ وہ ہے. ہمیں قطعاً یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے زمانے کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ استعمال نہ کریں. کیجئے لیکن عقل کے ساتھ کیجئے، اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کے تجربے کو اگنور نہ کیجئے. کبھی اگر بچہ یہ کہہ دے کہ جی آپ کو کچھ نہیں پتہ، نہیں، ماں باپ کے پاس تجربہ ہے. یہ بچوں کی غلطی ہے. ماں باپ کی غلطی کیا ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے بچوں کی اپنے زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت نہ کریں. تربیت کرنا ان کو ضروری ہے. تربیت کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ایک مسلم نوجوان، خواہ وہ کسی مسلم کنٹری میں ہو یا کسی دوسری کنٹری میں ہو، جیسے یورپ وغیرہ کے اندر ہے، اس کی تربیت کے حوالے سے سٹارٹ تو ہم بچپنے سے ہی کریں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں معاشرہ یعنی اسلامی نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو ایک مسلم نوجوان کے لیے یا اسلام کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں، اس کی تربیت پہ برا اثر ڈال سکتی ہیں. تو ان چیلنجز کو اگر آپ کچھ نشاندہی کر سکیں اور پھر ہم اس کے حل کی طرف بھی بات کرنا چاہیں گے کہ بنیادی چیلنجز اس بچے کے لیے، اس نوجوان کے لیے یہاں پر کیا ہوتے ہیں اور اس کو کیسے ہم فیس کر سکتے ہیں. جی دیکھیے، جو بچوں کو جو ہمارا تجربہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ بچوں کا جو پرابلم ہے، خاص طور پہ ٹین ایجرز کی بات کروں، اب میں نوجوانوں کی بات کروں، اور ماں باپ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ جب وہ نوجوانی میں انٹر ہوتے ہیں، جی، جب تک چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے ماں باپ کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں، بڑے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، ماں باپ بھی لاڈو پیار سے کرتے ہیں. لیکن جب وہ ایک ایج میں سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں. لیکن جب ایک ایج آتی ہے تو ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ چینج آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بھی ایک قدرت نے ایک چینج رکھا ہے. ابھی ایک طویل گفتگو ہے بہت، میں اس میں صرف اشارہ کر دوں گا کہ انشاءاللہ کسی اور گفتگو میں انشاءاللہ اس موضوع انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ موضوعات وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہیں گے. میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ مہینے میں ایک پروگرام، میرا ارادہ یہ ہے کہ آن لائن ہو سکے، میں تو پاکستان میں ہوں گا، ان کے ساتھ کچھ ایسی نشستیں رکھوں، کیونکہ ان کی جو یہاں پر جو خدمات ہیں، جو نالج ہے اس حوالے سے، خاص طور پر یہ جو ہمارا جس کو کہتے ہیں نا ماڈرن ایرا، تو اس کو سمجھنے میں ان کا بہت بہترین ان کی گفتگو ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ان موضوعات پر وقتاً فوقتاً سلسلہ وار گفتگو ہم کرتے رہیں گے. جی حضرت، معذرت سے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچے جب ٹین ایجر ہوتے ہیں تو ہم ماں باپ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہوا، یہ نہ آپ کہنا سن رہے ہیں، نہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کام کریں، وہ ماں باپ کو اپوز کر رہے ہیں. اصل میں یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا پڑے گا، اور وہ جو اہل بیت کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان کو سمجھنا پڑے گا. بچہ جب بھی اپنے تیسرے ساتھ، آپ نے یقینی طور پہ حدیث سنی ہوئی ہوگی کہ مطلب پیغمبر اکرم سے کہ جو بچہ جو ہے وہ 7 سال پہلا سید ہے. سید سے مراد ہے یہاں پہ وہ بادشاہ ہے. 7 سال دوسرے جو ہیں وہ غلام ہیں، اور 7 سال جو تیسرا پورشن ہے وہ آپ کا وزیر ہے. 3 طرح سے آپ نے ڈیوائڈ کیا، 3 طرح سے ڈیوائڈ کیا. 7 سال جو پہلے ہیں
سید سے مراد ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس کی، چونکہ اس کا اب سائیکلوجی کے مطابق پہلے جو 7 سال ہیں اس میں اس کا سب کانشیس مائنڈ اوپن ہے اور پوری شخصیت اس کی پہلے 7 سالوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے، پورے پہلے 7 سالوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ بچہ جو ہے وہ اس کو بہت محبت کی ضرورت ہے، بچے کو بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے۔ یہ وہ 7 سال ہے کہ جس میں قطعاً بچے کو، دیکھیے اسلام کے اندر ویسے بھی فزیکل جو پنشمنٹ ہے بہت سختی سے منع کیا گیا، اور خصوصی طور پہ پہلے 7 سالوں میں بچوں کے ساتھ قطعاً سختی نہیں ہونی چاہیے۔ بچے کو اگر آپ اس 7 سال میں محبت سے پر کر دیں گے تو یہاں پہ اس میں محبت کی تشنگی نہیں رہے گی۔ اچھا، یہ ایک بہت کریٹیکل ٹائم ہے یہ پہلا 7 سال۔ محبت یا وہ جسے کہتے ہیں بھائی سر پہ چڑھا دیا ہے؟ اچھا دیکھیے، اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ سر پہ چڑھا دیا۔ اگر مثلاً بچہ ایک ایسی ناجائز خواہش کر رہا ہے جو آپ کی نگاہ میں اس کے لیے مشکل ساز ہے، اس کی توجہ ہٹا دیں۔ بچہ ایک چیز کی طرف دھیان کر رہا ہے، اس کی توجہ ہٹا دیجئے۔ ارے دیکھیے اس کی طرف توجہ کیجئے، ادھر کیجئے۔ مارنا پیٹنا نہیں ہے۔ یہاں پہ 7 سال بہت اہم ہیں۔ کبھی انشاءاللہ ہم وہ جو ایجز ہیں ہمارے پاس، یہاں پہ پیرنٹس کی تربیت ہے کہ پہلے 0 to 18 میں کیا ہوتا ہے، 18 to 2 years میں کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کبھی کریں گے کہ ان میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس تک میں پہنچنا چاہ رہا ہوں، وہ جو دوسرا پیریڈ ہے وہ ہے جہاں پہ عبد ہے۔ اس کو بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ پہلے کو جیسے غلط سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح آپ نے سوال کیا کہ بادشاہ ہیں تو اس کا مطلب سر پہ چڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، سر پہ نہیں چڑھانا۔ آپ نے بچے کو محبت دینی ہے۔ آپ دیکھیے کتنی آپ کے پاس احادیث ہیں، پیغمبر کہتے ہیں جس باپ نے اپنے بچے کو بوسہ دیا، جی، اس کا ثواب جنت میں 500 سال جو نوری سال ہیں اس کے برابر ہے۔ آخر اس بوسے میں کیا ہے؟ آپ نے بچے کی یہاں شخصیت ڈیولپ کر رہے ہیں، بچے کا ایک کنیکشن ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ بچہ اپنا بچپنا یہاں نکال لے۔ دیکھیے آپ کو آج کے زمانے میں بہت سارے بڑے نظر آئیں گے جنہیں بچپنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں نہیں نکل پاتا، وہاں پہ بچپن میں وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 7 سال دوسرے ہیں، یہاں پہ اس کی بچے کی جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے، یہاں پہ تربیت کی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ میں یعنی پہلی جو حدیث تھی وہ یہ تھی کہ الولد سید 7 سنین و عبد 7 سنین و وزیر 7 سنین، یہ پیغمبر سے۔ جب اس کو مزید امام علی نے اس کو ایکسپلین کیا، اس کو کہا کہ یرب 7 7، یہاں پہ کیا کریں؟ اس کی ربوبیت کریں، اس کے لیے رب بن جائیں۔ وَيُعَذِّبْ 7، ادب کریں اس کو 7 سال میں۔ اب یہاں پہ اس کو رسپانسبلٹیز دیجئے، یہاں پہ اس کو بالکل اب بچہ نہ سمجھیں، اب آپ اس کو یہاں پر رسپانسبلٹی دی، اس جگہ پہ بچہ دوڑ کے کام کرے گا۔ آپ جو بولیں گے، ہمارا ایکسپیرینس ہے، جو بچے اس ایج میں اسکول میں ہوتے ہیں، جو ٹیچرز جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر اذان دینی ہو تو بچے آگے بڑھیں گے، میں کروں گا۔ آپ دوسرا کام کرنا چاہیں آپ وہ کروائیں، بچے تیار ہوتے ہیں ان کو بچوں کو چیزیں سکھائیے۔ وَيُسْتَخْدَمُ 7، یہاں پہ آپ نے ان کو وزیر کے طور پہ ڈیل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو ہیومن سائیکالوجی میں یہ ہے کہ جب 14 کے بعد جو تھرڈ اس کا جو پیریڈ ہے، اس میں اس کو ڈیٹیچ ہونا ہے۔ بچہ جو ہے جو کہ مستقل ماں باپ پہ پہلے 7 سال میں اٹیچ تھا، قدرت نے اس کو چونکہ انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، لہٰذا اس کے اندر ایسے ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں کہ یہ خود بخود اب ماں باپ سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اپنا اوپینین رکھنا چاہتا ہے۔ تو آنے کے بعد طبعاً کیا کرتا ہے کہ ماں باپ کا جو اوپینین ہے ان کو کرٹیسائز کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتا ہے، اس کو اپوز کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا بچے میں، بچہ چینج ہو رہا ہے۔ نہیں، بچے کی اب جو ایج ہے وہ وزیر کی ایج ہے۔ اصولی طور پہ اگر ہم سارے ایجز کو صحیح طے کریں تو یہاں پہ آنے کے بعد بچہ جو ہے وہ
اس قابل ہو جائے کہ وہ اب کام کرے اور آپ اس کو صرف ایز اے کاؤنسلر اس کو بیان کریں, جو کہ اب سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ 14 اینڈ ابو آپ پہ جو ماں باپ کا انفلوئنس بہت کم ہو جاتا ہے, دوسرے لوگوں کا, دوستوں کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ تربیت میں کیا ہے. اب چیلنجز کیا ہے؟ ماں باپ سے کم سیکھتا ہے, دوستوں سے زیادہ سیکھتا ہے. اب دوستوں سے زیادہ سیکھے گا. دیکھیے پہلے فیز میں ماں باپ سے سب زیادہ سیکھتا ہے, دوسرے فیز میں سب سے زیادہ اپنے ٹیچروں سے سیکھتا ہے, تیسرے فیز میں سب سے زیادہ اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے. اب دیکھیے آج کے زمانے میں اگر آپ کے سامنے جو آبسٹیکلز آ رہی ہیں بچوں کی تربیت میں, اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو اس میں ایک چیز جو فیمس آپ نے نام سنی ہوگی, اس میں ایک آئیڈینٹی اور پیئر پریشر. بچہ جب اس نوجوانی میں انٹر ہوتا ہے تو خود بخود اس میں اپنی ایک سینس آف آئیڈینٹی کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, میری جائیگاہ, میرا مقام کیا ہے اس جگہ پہ, یہ جاننا چاہتا ہے, اپنی پہچان کرنا چاہتا ہے. اس جگہ پر جو چیلنجز آ رہے ہیں آج کے زمانے میں, چونکہ ہم ان فیزز کو نہیں کر پاتے, تو یہاں پر جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتا ہے, یا آئیڈینٹی جو ہے اپنی کس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے, جو اس کا پیئر پریشر آتا ہے. پیئر پریشر سے مراد ہے جو اس کے ہم کلاسی ہیں, جو اس کے ہم عمر ہیں, جس روش پہ وہ چل رہے ہیں یہ اس روش پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ ایک لفظ کہا جاتا ہے یہاں پہ تاکہ ان میں فٹ ہو سکے. اب آپ دیکھیے اگر آپ نے اس ایج میں بچوں کو پہچاننا ہے تو دیکھیے کہ ان کے پیئر, ان کے دوست کیا کر رہے ہیں, وہی کام کر رہے ہیں. یہ ایک آبسٹیکل ہے ہماری تربیت میں. جو ایک آبسٹیکل آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پیئر پریشر ہوتا ہے, اور سوسائٹل نارمز جو ہوتے ہیں, معاشرے کے کچھ نارمز ہیں جو اس کے اوپر آتے ہیں. ان میں اب اس میں کانفلکٹ شروع ہوتا ہے, اس کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ میں, اور اس کی جو ریلیجس ویلیو, یہاں سے کانفلکٹ شروع ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک چیلنج ہے, پیئر پریشر کہتے ہیں. یہاں پہ ویسٹ میں کہا جاتا ہے پیئر پریشر ہے, پیئر پریشر, کہ بھئی ان کے پاس آئی فون ہے, میرے پاس بھی آئی فون ہونا چاہیے. یہ جو ہے وہ اس پارٹی میں جاتے ہیں, میں بھی اس پارٹی میں جاؤں گا. فلاں یہ کام کرتے ہیں, میں بھی یہ کام کروں گا. وہ فیس بک میں, میں بھی فیس بک کروں گا. یہ تمام کی تمام یہ پیئر پریشر ہے. ایک خود بخود انسانی طور پہ پریشر آتا ہے, ایک تقابل کرتا ہے, ایک تقابل کرتا ہے بچہ, ٹھیک ہے نا, اور اس سمت میں جانا چاہتا ہے. اب اس میں یقینی طور پہ جو آپ کی سویلائزیشن ہے, ہم کہیں پہ بھی ہوں, پاکستان میں, انڈیا میں, مڈل ایسٹ میں, ہم سب پہ تقریباً جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن اس وقت حاکم ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی جو ویسٹرن, اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ بچے میں میٹیریلزم کی طرف جو ہے, مادیت پرستی کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے. اس کی طرف وہ ہمارا چیلنج ہے. اور یہ آنے کے بعد یہ جو بھی ایک الہی سویلائزیشن ہے اسے ٹکراتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے آج کے زمانے میں جو چیلنجز ہیں اس میں آپ کو سوشل میڈیا کا ایک اضافہ ہو چکا ہے, سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل کلچر کا اضافہ ہو چکا ہے. سوشل میڈیا کیا کرتا ہے, ایک بہت پاورفل انفلوئنس جو یوتھ پہ ڈال رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو بھی ان کا اپنا ایجنڈا ہے. میں ہمیشہ بچوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ہالی ووڈ یا ڈزنی لینڈ یا کوئی بھی جو مووی یا کارٹون بنا رہا ہے, یہ آپ کی محبت میں نہیں بنا رہا, اس کے پیچھے ہڈن ایجنڈاز ہیں. اچھا. پیسہ بنانا چاہتے ہیں وہ, لیکن اس کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہڈن ایجنڈاز ہیں. ان کا ایک خاص لحاظ سے وہ آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, اس میں وہ میسیجز دیتے ہیں ان موویز اور کارٹونوں کے ذریعے جو آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. بس آپ اس کا خیال رکھیے کہ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا, کون سے سوشل میڈیا پہ جانا ہے, کیا کرنا ہے, اس کا خیال رکھیے. تیسری آخری چیز, ویسے تو بہت سارے چیلنجز ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پراپر رول ماڈل ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں آج کی سوسائٹی سے. آج کل کے بچوں کے رول ماڈل وہ ہیں جو سیلیبریٹیز کہلاتی ہیں. یعنی ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں لیک آف مینٹرشپ اور پازیٹیو رول ماڈل, وہ ہمیں نہیں ملتے. یعنی ہم کس کو فالو کریں. اکثر بچے جو ہے وہ چونکہ میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں تو یا کسی ہالی ووڈ کی پرسنالٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی اسپورٹس سے ریلیٹڈ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس پازیٹیو, یا کسی میوزیشین کو یا سنگر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ
یہ 3 کی چیلنجز. اس کے علاوہ بھی چیلنجز ہیں بہت سارے, لیکن چونکہ میں نہیں چاہتا کہ پروگرام کی طوالت کے تحت میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. تو حضرت میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ ویسٹرن کلچر ہے اور اسلامک کلچر ہے, تہذیب و ثقافت, ایک شخص اگر یہ سمجھنا چاہے کہ ویسٹرن کلچر کیا ہے اور اسلامی تہذیب کیا ہے, تو اس کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ اسلامک تہذیب ہے اور یہ ویسٹرن کلچر ہے, یہ تمہارے فائدے کے لیے تم مسلم ہو, یہ تمہارے نقصان کے لیے؟ جی دیکھیے, ایک ویسٹرن کلچر سمجھانا آسان ہے کیونکہ ہم اس کو حس کر سکتے ہیں. چونکہ اسلامک سویلائزیشن وہ موقع نہ مل سکا کہ اسلامک سویلائزیشن ڈیولپ ہوتی, لہٰذا اس کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ویسٹرن کلچر کے سامنے یہ ہے کہ ویسٹرن کلچر جو ہے اس کا آغاز آج سے نہیں ہوا, یہ 400 سال پہلے ہوا. یہاں پہ ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے, رینیسانس. رینیسانس ایک پیریڈ تھا تاریخ میں, آج سے تقریباً 400 سال پہلے, رفلی 400 سال پہلے یورپ میں ایک چینج آیا, اور اس کے نتیجے میں آج آپ کو جو بھی سویلائزیشن نظر آ رہی ہے, جس میں آپ جو بھی جیسے کو آپ مختلف سلوگنز ہیں, یعنی ہیومن رائٹس, ہیومنزم کے نام سے ہیومن رائٹس اس کا ایک پارٹ ہے, ایکچوئل اس کا تھا ہیومنزم. اس کے پیچھے اگر جو اصل فلسفی وہ تھوڑی سی, میں نہیں چاہتا کہ خشک ہو جائے, لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے, جب رینیسانس ہوا ہے تو اس سے پہلے یورپ پہ چرچ کی گورنمنٹ تھی, 1000 سال ان کی حاکمیت تھی. چرچ کی حاکمیت یا کہہ لیجیے مذہبی حاکمیت, اس کا محور خدا تھا, خدا محور تھی وہ. اب وہ جیسی بھی تھی, یعنی ظاہر ہے ان میں جو تحریف ہوئی بھی ہے اس کے حساب سے اس میں کوئی اس کے اپنے نقصانات تھے. جب بھی کوئی مذہب میں تحریف آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ظاہراً وہ کہتے ہیں کہ خدا محور ہے, لیکن وہ ہوتی کیونکہ انسان کرپٹ ہو جاتے ہیں تو انسان محور ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک ہیومنزم یہ کہا گیا, لوگ یہ سمجھتے ہیں ہیومنزم سے کہ ہیومن رائٹس, نہیں, ہیومنزم سے مراد یہ تھی اس وقت کہ انسان محور ہونی چاہیے, خدا محور نہیں ہونی چاہیے, انسان محور ہونی چاہیے. انسان محور ہونے سے کیا مراد ہے کہ بھئی انسان اس کائنات کا مرکز ہے, اور انسان سے مراد اس کی خواہشات. بس جو اس کی خواہشات ہیں وہ پوری کرے, یہاں سے مختلف آئیڈیالوجیز نے جنم لینا شروع کیا, جس میں انہوں نے کہا بھی دیکھیے انسان ہے, اس کی خواہش ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے. دیکھیے اچھی چیزوں کی طرف جائیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیطان بھی جب حضرت آدم کو بہکائے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس درخت کے پاس آئیے تاکہ میں آپ کو جنت سے نکلوا دوں. یہ کہے گا اس درخت کے پاس آئیے تاکہ میں آپ کو وہ گر بتا دوں کہ آپ ازلی اور ابدی ہو جائیں. اس درخت کی طرف لے کے جاؤں آپ کو جس سے آپ ازلی ہو جائیں. یعنی شیطان ہمیشہ خوبصورت سلوگنز کے پیچھے چھپا ہوتا ہے, خوبصورت سلوگنز کے ذریعے اپنے اس کا اظہار کرتا ہے. بس اس تہذیب نے بھی جب یہ سٹارٹ کیا, یقینی طور پہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ حقیقتاً اس پہ یقین رکھتے ہوں گے, تو اس میں کہا گیا کہ بھئی اب جو بھی ہے ہم رائٹس کی گفتگو آنا شروع ہوئی, ہیومن رائٹس, فریڈم آف اسپیچ, کیپٹلزم, فیمنزمز, یہ سارے ازم اسی موومنٹ سے سٹارٹ ہوئے. تو ہم ویسٹرن سویلائزیشن, اب اگر میں اس کو بہت مختصر الفاظ میں کہوں, مادیت پرستی, خواہش پرستی, پلیجرزم, ہیڈونزم کہتے ہیں اس کو. جو چیز آپ کو خوشی دے اس کے پیچھے جائیے, چاہے وہ دین کے خلاف ہو, چاہے وہ کسی دوسرے انسان کے خلاف ہو. آپ کو فلاں چیز دیکھیے, اس کا اظہار آپ کے زمانے میں 400 سال تک اس کا اظہار نہیں ہو سکا. آج کے زمانے میں کیا ہوا کہ ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی. بھئی آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس فلاں لڑکی کے ساتھ آپ ایک ریلیشن شپ قائم کیجیے, ضرورت نہیں ہے چرچ جانے کی, شادی کرنے کی, جائیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہیے. آپ کو ایک کے ساتھ تعلقات رکھنے زیادہ رکھ لیجیے, کون سی قید و بند, کوئی قید و بند نہیں ہے, آپ جائیے تعلقات کیجیے. آپ نے کھانا ہے, چاہے حلال ہو حرام ہو, کھا لیجیے, دل چاہ رہا ہے آپ کا کھا لیجیے. آپ کو فلاں چیز پینی ہے, پی لیجیے, چاہے حلال ہو یا حرام ہو. یہ بے قید و بند ہونا, یعنی انسان محور ہے, انسان کی دل چاہے, اس کی مرضی ہے, اس کی مرضی ہے. آپ
یہ والا لباس پہننا چاہتے ہیں یہ والا لباس پہننا چاہتے ہیں. آپ نے لباس نہیں پہننا نہ پہنیے, نہ پہنیے. دیکھیے اسی سمت میں جا رہے ہیں ہم. اب دیکھیے کہاں تک پہنچے ہیں, اب آج کی موجودگی میں پہنچے. بھائی آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے, آپ چاہتے ہیں مرد رہیں یا عورت ہو جائیں, ٹرانسجینڈر بن جائیے, اپنی جین چینج کرا دیجیے. آپ کا کیا دل چاہتا ہے آپ وہ بن جائیے. یعنی جو بھی آپ کی خواہش ہے, جو آپ کی شہوت آپ کو چاہ رہی ہے, اس کی طرف چلے جائیے. یہ ہے مختصر الفاظوں میں مغربی تہذیب. مغربی تہذیب. اچھا. جو آپ کا دل چاہتا ہے کیجیے. اور ہمیں اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے دنیا کی ہر کسی بھی قیمت پر. بس اس کے لیے ہمیں یقینی طور پہ دیکھیے, خالی میں نے جو آپ سے الفاظ کیا یہ آپ کے سامنے میں نے کی سمری نکال کے بیان کی. جو ان کے جو تھنک ٹینک ہیں انہوں نے خلوص سے دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر ہمیں دنیا ہماری اصل ہے, مغربی تہذیب یعنی دنیا اصل ہے, دنیا حقیقت رکھتی ہے, اس کو بہترین بنانے کے لیے ہم کیا کریں. ہم ٹھیک ہے ٹیکس لیں گے, ہم قانون بنائیں گے, اور اس طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ہے زندگی میں راحت آئے, سکون آئے. تو راحت اور سکون آئے تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے ترقی بھی ہوگی, آف کورس ترقی بھی ہوگی اس کے حساب سے کہ پھر آپ الیکٹریسٹی بھی دریافت کریں گے, آپ ایفرٹ کریں گے, جہاز بھی انوینٹ کریں گے, جو پازیٹیو چیز ہے اس کی. یعنی اس کے نتیجے میں, اس ایفرٹ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ترقی بھی ہوئی, جہاز ایجاد ہوئے, سب چیزیں بھی ہوئیں جو کہ ہونی تھی, کیونکہ اب انسان کی توجہ سائنس کی طرف تھی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ کرسچن چرچ نے ایک طرح سے ایک سائنس اور کرسچن چرچ میں اختلاف تھا, در حالی کہ اسلام میں نقل کا ہے جو ہے, عقل کا اور نقل کا نہیں کہنا چاہیے بلکہ سائنس ہی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بلکہ یہاں پہ مذہب ہیں, وہ کہتے ہیں آپ سائنس کو سلیکٹ کرتے ہیں یا دین کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ بحث ہمیں اس لیے حیرت ہوتی ہے مسلمان ملکوں میں, کیونکہ اسلام میں کبھی سائنس اسلام میں تو نہیں ہے سر, اور دین کبھی الگ چیز نہیں تھی. دین والا چیز. سائنس اور دین کبھی الگ نہیں تھی. آپ کو بڑے بڑے سائنٹسٹ نظر آئیں گے جو بہت بڑے بڑے علماء تھے, سمجھے نا. جابر بن عبداللہ حیان دیکھ لیجئے جو کیمسٹری کے بابائے کیمسٹری ہیں. دوسروں افراد کو دیکھ لیجئے جو میتھمیٹکس میں ہیں, آپ ابن سینا کو دیکھ لیجئے, مطلب ایک مذہبی انسان ہے, ساتھ ساتھ جو ہے رازی, ان تمام کو دیکھ لیجئے, میتھمیٹیشنز. تو البتہ یہ ہماری گفتگو وہاں چلی گئی کہ ویسٹرن تہذیب یہ ہے کہ مادیت کا انسان اصل ہے, انسان کے گرد گھوم رہی ہے, انسان ہیومنزم ہے, یعنی انسان محور ہے. آپ سے پوچھا جائے گا انسان کیا چاہتا ہے. دیکھیے ڈیموکریسی میں بھی کیا ہے, ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ بھائی میجورٹی انسان اگر کسی ملک میں یہ کہیں کہ ہم گے میرج کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے. دیکھیے یہی ہے نا ڈیموکریسی, کہ آپ میجورٹی لوگ کیا چاہتے ہیں. میجورٹی لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں جو ہے وہ جینڈر چینج ہونا کوئی مسئلہ نہ ہو, تو بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جیسے آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو پروگریسو اسٹیٹس ہیں ان میں مثلاً کہا گیا بھئی ایبورشن رائٹس ہونا چاہیے ہمارے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی, میجورٹی کیا کہتی ہے, میجورٹی کہتی ہے ایبورشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے ایبورشن کر لیجیے. ٹھیک ہے, یعنی انسان کی خواہش محور, انسان کی خواہش محور, یہ ہیومنزم ہے, یہ ہیومنزم ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور یہ خدا محوری کے خلاف ہے. البتہ جو خدا محور تھا وہ خدا محور کا مطلب لوگ نہیں سمجھے تھے. اچھا حضرت, یہاں پر میں آپ کو روک کر ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ جو چرچ کے خلاف یا چرچ کے ہوتے ہوئے ایک ہیومنزم کا نظریہ آیا اور اس نے کامیابی حاصل کی, تو کیا وجہ تھی کہ چرچ لوگوں کو بچا نہیں سکا, اس کا مقابلہ نہیں کر سکا؟ کیونکہ چرچ کے پاس جواب نہیں تھا. جب بھی الہی لیڈر ہٹ جاتے ہیں راستے سے, انہوں نے جو اصل حواریون تھے ان کو ہٹا دیا تھا. جو بعد میں کرپٹ تھے ان کو اپنا لیڈر بنا لیا تھا, جن کے پاس علم نہیں تھا, ان کے پاس علم نہیں تھا. دیکھیے انہیں ایک سائنٹیفک نظریہ نظر آیا جو ان کی پسند کے مطابق تھا, اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا, اس کو چرچ کے ڈاکٹرن بنا لیا. کیا تھا نظریہ؟ یہ تھا ایک اولڈ قدیمی نظریہ, یہ تھا جو اس پوری ایسٹرونومی کے بارے میں تھا کہ زمین اس کائنات کا محور ہے, زمین اس کائنات کا محور ہے. وہ اس میں
شاید یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ انسان کو افضل المخلوق کریٹ کیا اللہ نے، جو کہ تمام ادیان کے اندر موجود ہے، تو زمین محور ہے، یعنی ہر چیز زمین کے گرد گھوم رہی ہے. تو وہ سائنسی نظریہ جو بعد میں غلط ثابت ہوا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مذہبی نظریہ ہے. جب سائنٹسٹ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد اس کو ریویو کیا، اور ریویو کرنے کے بعد کہا نہیں جی غلط ہے، زمین کے گرد تمام چیزیں محور نہیں کری، زمین خود محور ہے، کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ سورج کے گرد، سن کے گرد گھوم رہی ہے. تو یہاں پہ چرچ نے آنے کے بعد، کیونکہ چرچ کرپٹ ہو چکا تھا 1000 سال میں، فیورزم اور فیورٹزم اور تمام کی تمام جو برائیاں تھیں، لوگ عاجز آ چکے تھے چرچ کے. پھر جب چرچ نے آنے کے بعد سائنٹسٹ کو ہینگ کرنا شروع کر دیا، گیلیلیو نے اور دوسرے لوگوں نے آنے کے بعد جب ان کی مخالفت کی اور ان کو جب ہینگ کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک رفٹ کریٹ ہوئی معاشرے کے اندر، اور اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے پھر لوگوں نے چرچ سے علیحدگی اختیار کی. صحیح. چرچ سے علیحدگی یعنی خدا بیزاری. خدا بیزاری انہوں نے سمجھا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا یعنی ہم دین بیزاری. دین بیزاری یعنی خدا بیزاری. اس لیے آپ 1960 میں ٹائمز میگزین کے اوپر ایک سرورق اس کا جو تھا وہ تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، خدا مر چکا ہے. یہ بہت ڈیپ فلاسفیکل گفتگو ہے. ابھی بھی جو یہاں کی سو کالڈ پروگریسو قوتیں ہیں وہ اسی آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہیں. تو یہ ہمارے پاس، یہاں سے ہمارے پاس ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ تو یہ اس طرح کی یہ جو کلچر ہے ہم مسلم کنٹریز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. جی ہاں. مثلاً وہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو مثال کے طور پر کچھ ایسے مسلم اسکالرز بھی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو اسلامائزیشن کی طرف لا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان وہ اسے اس لیے قبول کر رہا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہے. جی دیکھیے، انہوں نے بہت اسمارٹ انداز میں اس پہ کام کیا. پہلے تو یونیورسٹیز میں باقاعدہ ان پہ ایفرٹس ہوئی ہیں، ساری تمام چیزوں کو کاؤنٹر کیا گیا ہے. ابھی ایک طویل گفتگو ہے کہ ایکچولی یہ گفتگو یہ ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے، کس طرح سے یہ بڑھی ہے. آپ کا جواب اگر میں مختصراً دوں تو مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کی تبلیغ بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ جتنی بھی موویز ہیں یہ سب کی سب ویسٹرن سویلائزیشن کو تبلیغ اب اس کے مقابلے میں مسلم جو کلچر ہے، اگر ہم یہ کہیں مثال کے طور پر اسلامی تہذیب اور ثقافت، کیا وہ اس طرح کا لباس پہننے کا نام ہے کہ میں کہوں کہ بھائی سفید لباس میں نے پہننا ہے، داڑھی کا نام ہے، یا خاتون وہ ایک حجاب میں رہے، اس کو مثلا تہذیب و ثقافت اسلامی کیا ہے؟ جی دیکھیے، اسلام میں بہت ساری چیزیں، کچھ چیزیں انسان میں اسلام میں مناسک کے نام سے، جس کو ریچولز کہا جاتا ہے، عبادات کے نام سے. کچھ چیزیں ہیں جو اسلام نے آپ کے زندہ رہنے کے کچھ کوڈز بنائے ہیں کہ بھئی آپ میں سے خواتین کو کہا گیا کہ آپ اپنی زینتوں کو چھپائیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. ان زینتوں کو آپ صرف اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. اب اس میں کہیں پر بھی کوئی ایک خاص لباس نہیں ہے. کوئی بھی ایسا لباس چاہے وہ عبا ہو، چاہے وہ برقع، کوئی بھی چیز جس کے ذریعے آپ اپنی زینتوں کو چھپا سکیں. تو اب کیا اسلامک کلچر سے مراد صرف لباس ہے؟ نہیں، لباس ایک پورشن ہے. تو اگر مثلا ایک مسلمان پینٹ کوٹ میں نکل رہا ہے، اب چونکہ پینٹ کوٹ کفار کی نشانی نہیں رہی، لہٰذا مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان ہے. لیکن شروع میں تو علماء نے مخالفت کی، کیونکہ نہیں سمجھ سکے اس چیز کو. ہو سکتا ہے ایک وقت جب بہت آج سے جب کسی کلچرل انویژن کو روکنا ہوتا ہے تو اکثر لباس کی مخالفت کی جاتی ہے، اور وہاں پہ بھی لباس کے ذریعے وہ انٹر ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں گے کہ لباس اہمیت رکھتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد جب وہ پوری طرح سے مسلمان پر آ جاتا ہے، اب وہ نشانی نہیں رہتی کفار کی، پھر اس کی مخالفت ختم ہو جائے گی. اگر آپ کو یاد ہوگا، ترکی میں کمال اتاتürک صاحب نے
آنے کے بعد ویسٹرن لباس عام کیا. جی بالکل ایران میں شاہ ایران نے آنے کے بعد خواتین پر اور وہاں کے جو عوام تھے ان پر کہا کہ ویسٹرن لباس پہنے. اچھا. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ویسٹرن لباس یعنی پروگریس کی نشانی. اور یہ صرف انہوں نے نہیں کیا, باقاعدہ ان کو ایجنڈا دیا گیا تھا کہ آپ اس طریقے سے اس کو کیجئے, کیونکہ لباس کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی ملک سے جب تعلقات ان کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے فوڈ اور لباس وہاں جاتا ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اب اس زمانے میں جنہوں نے مخالفت کی وہ اس زمانے کے حساب سے تھی علماء کی. آج کے زمانے میں جو مخالفت کا اب جواز نہیں رہ جاتا, اس لیے کہ اب تمام کے تمام لوگوں نے وہ لباس اپنا لیا. اب وہ لباس کسی ایک تہذیب کی نشانی نہیں رہی. اچھا. البتہ ہمارے پاس ابھی بھی وہی ہے کہ اگر آپ پینٹ قمیض بھی پہن رہے ہیں یا کوئی اور ایسا لباس پہن رہے ہیں جو ظاہراً مغربی ثقافت کی نشانی ہے, اس میں آپ اسلامی تمام جو ان کے جو رعایت کریں ان کو, تاکہ جیسے جو بھی مردوں کے لیے یعنی اگر پینٹ پہن رہے ہیں تو زیادہ چست نہ ہو, تنگ نہ ہو. لباس خواتین کے لیے صرف سر کا حجاب نہیں ہوتا, بدن کا لباس بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ سر پہ آپ نے حجاب ڈال لیا لیکن آپ کے بدن پہ کپڑے چپکے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں مناسب نہیں ہیں. آپ ویسے پہن سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کی مخالفت. یہ سویلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ سویلائزیشن وہ پلرز ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی چیز قائم ہوتی ہے. سویلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے سویلائزیشن میں آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے, آپ کی اکانومی کیا ہے, اکانومی کون سی بیس ہے آپ کے اندر. ویلیو سسٹم سے میں میرا مثال دوں آپ کو. اسلام میں جو ویلیو سسٹم ہے وہ ہے بھائی چارگی کا ہے. جو ویسٹرن ویلیو سسٹم ہے وہ انڈیویجولزم پر ہے. اچھا. پرسنل ڈیزائر, اپنے آپ کو صحیح کرو بس, صرف اپنے آپ کو, اپنے بارے میں. دوسرے سے کیا لینا دینا, دوسرے سے کیا لینا دینا. حتیٰ کہ آپ نوٹ کیجئے کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں بچوں کو ایک ایج کے بعد کہتے ہیں بھائی جائیے آپ خود اپنے لیے کیجئے جو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہر انسان صرف انڈیویجولزم کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ کو میں اکثر بچوں کے ساتھ سناتا ہوں کہ بھائی جب ہم پاکستان میں یونیورسٹی میں تھے تو ایسا ہوتا تھا ہمارے پاس ہمارا جو کلچر تھا وہ اسلامک تھا, وہ شیئر کرنے والا کلچر تھا. ایک دوسرے کے ساتھ بھائی آپ نے کوئی چیز لی, آپ کہتے آئیے بھائی جو بھی چیز ہے اس میں برکت ہے, آئیے سب اس میں کھائیے. پھر وہاں جب یونیورسٹی میں تھے تو وہاں پہ آ گیا کہ بھائی آپ نے امریکن اسٹائل اپنائیں گے. بھائی امریکن اسٹائل کیا ہے؟ بھائی آپ اپنا کوک خریدیں نا, وہ اپنی پیپسی خرید لیجیے, وہ اپنی پیپسی خرید لیجیے, اپنے پیسوں سے خرید لیجیے. یعنی یہ کیا امریکن کلچر سے کیا مراد؟ وہی ویسٹرن اپنا, ٹھیک ہے نا. جبکہ اسلامک کلچر کیا ہے کہ اسلام کے اندر جو اقتصاد ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بعض لوگوں کو آپ کو زیادہ دوں گا, بعض کو کم دوں گا. بعض کو جو میں زیادہ دوں گا تاکہ یہ اپنے ہاتھوں سے جب اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. صرف ان کا نہیں ہے, ان کا نہیں ہے, میں نے ان کو دیا ہے. ان تمام لوگوں کا حق ان کے پاس دیا ہوا ہے, ان کو دیا ہے تاکہ میں انہیں آزماؤں کہ یہ اس کو اپنا سمجھتے ہیں یا خدا کا سمجھتے ہیں. اگر یہ اپنا سمجھ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے خلاف جا رہے ہیں. اتنا ڈیپ ہے لا الہ الا اللہ. ہم تو آسان سمجھتے ہیں, ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں. یہ خدا کا دیا ہوا مال ہے, یہ خدا کا دیا ہوا مال ہے. سورہ واقعہ میں کہتے ہیں نا, وہ کسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہ کسان کیا کہتے ہیں جو ہے جو بیج بوتا ہے اور درخت کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, تو اس نے بویا ہے ہم نے بویا. بھئی یہ درخت کس نے اگایا؟ تم نے اگایا یا ہم نے اگایا؟ ہم نے اگایا. یہ جو آپ نے تجارت کے ذریعے پیسہ کمایا, یہ آپ نے کمایا یا ہم نے آپ کو کما کے دیا؟ ہم نے دیا آپ کو, ہم نے آپ کو دیا. اسلامک اکنامیکل سسٹم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ نے اس کو اپنے ارد گرد ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمیں جب ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو ہم میں بھی خدا کی جو خدا کی جو کمالات ہیں ان کا ایک چھوٹی سی ایک جھلک ہم میں آئے گی. یہ قربت کی طرف لے کے جاتی ہے خدا کی. یعنی آپ کا اخلاق خدائی ہو جائے گا. جیسے خدا دیتا ہے آپ بھی دیں گے. وہ جس کے پاس کم رکھا
اس کو کم دیا تاکہ اس میں صبر آ سکے، اس میں صبر آ سکے۔ پر ایک خدائی اکنامیکل سسٹم ہے کہ جہاں پر انسان کے پاس جو چیز بھی نعمت آتی ہے وہ آزمائش کے لیے آتی ہے اس کے پاس، تاکہ وہ اس کو کنٹریبیوٹ کر سکے۔ ویسٹرن سویلائزیشن میں جو چیز آپ کی ہے بس وہ آپ کی ہے، انڈیویجولزم پہ زور ہے، اور انڈیویجولزم پہ زور ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پورا سوسائٹی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتی جا رہی ہے، بکھرتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان سب چیزوں کا آپ نے وقت گزارا ہے، آپ نے دیکھا ہے، سوسائٹی کا حصہ ہیں، مختلف ممالک کا آپ نے وزٹ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا نوجوان اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اور ہم اسے اس کی لینگویج میں، زمانے کی لینگویج میں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ مثلا اداروں کی شکل میں، مسلم اداروں کی شکل میں، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے۔ جی تو جیسے آپ نے یہاں کا یہ ہادی اسکول ہے، جی جی اسی طرح دیگر یونیورسٹیز بھی ہوں گی، جی تو کہاں سے آغاز کیا جائے اس سب کا؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم 3 ماڈل کو صحیح طرح سے کر لیں گے تو اس میں ہمیں 3 ہمارے کی ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں 3M۔ ہم کہتے ہیں مدر یعنی گھر کی تربیت بہت ضروری ہے، معلم دوسرا M یعنی استاد، آپ کون سے اسکول میں بھیج رہے ہیں، آپ کا استاد وہاں پہ کیسا ہے، اور تیسرا ممبر مسجد۔ 3M بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مدر یعنی گھر، معلم اسکول کون سا آپ چوائس کر رہے ہیں، اور مسجد۔ ان 3 کے ذریعے آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے، 3 کے ذریعے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ اب ہم جس چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے جو چیلنجز بیان کیے اس میں کہا کہ ہمارے پاس پیئر پریشر ہے، بچوں کو آئیڈینٹی کے مسائل ہیں اس وقت، بچوں کے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے، بچوں کے پاس کوئی پراپر رول ماڈل نہیں ہے، جو رول ماڈل ہیں وہ میڈیا کے دیے ہوئے رول ماڈل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کس طرح سے کاؤنٹر کریں؟ دیکھیے، بچے کو کبھی بھی آپ، اگر اس کی تربیت صحیح ہوئی ہے، اس کے گھر کا ماحول، یہاں پہ ماں باپ کو بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنی سادہ زندگی گزاریں اور بچے کے ساتھ ٹائم گزاریں، بچے کو ٹائم دیں، اس کی نیڈس کا خیال رکھیں، یا اس پہ نظر رکھیں۔ اس پہ نظر رکھنے سے مراد ہے کہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ دیکھیے، ایک چیز جو آبسٹیکل ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہیں، بہت مشکلات کریٹ ہو چکی ہیں۔ بچے کے ساتھ نظر رکھیں لیکن مہربانہ نگاہ رکھیں، بچے کو یہ پتا ہو کہ یہ ماں باپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں ماں باپ کو، بہت سو کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کارٹونز کے ذریعے یہ بچوں کے دماغ میں فیڈ کیا گیا ہے کہ آپ کے ماں باپ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ کارٹونوں میں آپ دیکھیں گے، کچھ کارٹونوں کو، بچوں کے جو موویز آتی ہیں ان کو دیکھیے، اس میں بچہ آخر میں صحیح ہوتا ہے، ماں باپ غلط تھے۔ تو بچے کو اس ماحول کے ساتھ پروانہ چڑھایا گیا ہے۔ تو جو بچہ جب ٹین ایجر میں آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ماں باپ میرے دشمن ہیں، یا مجھے نہیں سمجھ پا رہے، لہٰذا وہ مخالفت کرتا ہے ماں باپ کی۔ یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسی نظارت کی ضرورت ہے، اس طرح سے کہ آپ اس میں محبت کی آمیزش ہو، کیونکہ یہ محبت سے ہی آپ جیتیں گے۔ دیکھیے، اسلام میں ایک چیز کا خیال رکھیں گے ہم، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو اپنی فری ول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فری ول کے ساتھ اسلام میں؟ اسلام میں۔ اچھا، فری ول سے کیا مراد ہے؟ مطلب جبر ہے؟ آج تو یہی سارا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام فری ول کا مخالف ہے۔ نہیں، اسلام، دیکھیے، اسلام میں فری ول ہے، اور ہم اپنی فری ول کو دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ اگر فار ایگزامپل میں اپنے بچے کو جبر کر کے بولوں نماز پڑھیں، اس کا خود دل نہیں چاہ رہا، تو کیا اس کی نماز قبول ہے؟ بھئی دیکھیے نا، اصل چیز کیا ہے؟ اس کی نیت ہے، اس کی تو نیت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ انما الاعمال بالنیات، بھئی آپ کے جو اعمال ہیں وہ نیات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی فری ول کے ساتھ کوئی عبادت کرے گا تو اس کا اثر ہے، یا وہ ماں باپ کے خوف سے پڑھ رہا ہے نماز، بس نیت اس کی ضروری ہے اپنی۔
اگر ایک بچہ روزہ دیکھ رہا باپ کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے، خالد باپ کو دکھانے کے لیے، خدا کی مصنوعی، آخر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ فلاں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، فلاں روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس میں نیت کتنی اہم ہے۔ فار ایگزامپل بغیر کسی نیت کے ایک آدمی روزہ رکھ لے، روزہ ہوگا؟ روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نیت ضروری ہے۔ نیت کا مقصد کیا ہے؟ میں اس کو جو ہے اس میں کوئی ریا نہیں ہے، اس میں ٹوٹل صرف خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ صرف خدا کے لیے کا مطلب ہے کوئی اور پریشر نہیں ہے، اپنی فری ول کے ساتھ خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھ پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ ایک بچے کا گردن پکڑ کے آپ کہیں نماز پڑھیں، وہ نماز کتنی قبول ہے جب تک وہ اپنی فری ول کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ اگر فری ول کی بات آپ کرتے ہیں اسلام میں، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ایک شخص اپنا مذہب اسلام چھوڑ کے کسی اور مذہب میں چلا جائے؟ اگر فری ول ہوتی تو پھر آپ یہ اجازت دیتے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فری ول ایک لمٹ میں، نہ کمپلیٹ طور پہ، جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے پاس 3 نظریے ہیں، جبر کا، تفویض کا، مفوضہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ لا جبرا ولا تفویض والامر بین الامرین، امر جو ہے ان 2 امر کے درمیان ہے، نہ کمپلیٹ طور پہ جبر ہے، نہ کمپلیٹ طور پہ جو ہے وہ آزادی ہے، ایک بیچ کی راہ ہے۔ یعنی مجھے یہ اس پہ میرا کنٹرول نہیں تھا کہ میں کس گھر میں پیدا ہوں، میں کس اسکن کے ساتھ پیدا ہوں، میری ہائٹ کیا ہو، میرے ماں باپ کون ہوں، ایک قضاء و قدر کی بحث ہے، تقدیر میری کیا ہو، اس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، یہ جبر تھا۔ لیکن جب میں پیدا ہو گیا، اب میرے پاس ایک لمیٹڈ میرے سامنے فری ول ہے کہ میں پیغمبر کو بھیجا گیا، پیغمبر کو کہا اپنی فری ول کے ساتھ ان کو آپ پیغمبر مان لیجئے، زبردستی گردن پکڑ کے نہیں کہا کہ ان کو آپ مانیے، نہیں، فری ول کے ساتھ مانیے، کیوں آپ اپنی عقل استعمال کیجئے اور ان کو دیکھیے کہ ان کی تمام خصوصیت کو دیکھیے، ان کی دعوت کو دیکھیے اور اس کو قبول کیجئے، اس دعوت کو قبول کیجئے اپنی فری ول کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ہماری فری ول ہے۔ بس اگر کوئی ایک انسان، غیر مسلم انسان، وہ کہتا ہے ابھی میں اسلام قبول نہیں کر رہا، کہتے ہیں ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، نہ قبول کیجئے، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا، آپ کے سر پہ تلوار لے کے نہیں کھڑا ہوگا قبول ہونا، کیونکہ اگر آپ کے سر پہ تلوار لے کے اگر کوئی آپ کو دین کی طرف لے جائے گا تو اس دین کی اہمیت نہیں ہے، اس دین کی اہمیت ہی نہیں ہے، فورس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر تو آپ پپٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیے اگر ایک پپٹ میں چلا رہا ہوں اور پپٹ پر بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو کرنے والے کی اہمیت ہے، ویلیو کس کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، بس تو پپٹ ہے، وہ تو جبر نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن اب اسلام کے اندر ایک سسٹم ہے کہ جب آپ نے ایک انسان، ایک اسلامی معاشرے کو، اسلامک سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ کہہ کے کہ جی میں اسلام کے دائرے سے نکل رہا ہوں، یہاں پر آنے کے بعد بالکل ایسے جیسے کوئی انسان کسی ملک میں، جیسے کوئی آرمی میں ہو، کہتا جی میں بغیر اس کے نکل رہا ہوں، تو کہیں گے کچھ قوانین ہیں، شریعت کے کچھ قوانین ہیں، کیونکہ آپ کا جو بھی عمل ہے، دیکھیے اگر آپ خاموشی سے ایک کام کرتے ہیں آپ کو کوئی پنش نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ آنے کے بعد معاشرے میں ایک معاشرے کو ہرٹ کرتے ہیں اور آپ کا ایک عمل ایک سوسائٹی کو ہرٹ کرنے لگے تو یہاں پر آنے کے بعد پھر شریعت کے کچھ قوانین ہیں سوسائٹی کے حساب سے۔ اگر ایک خاتون گھر میں جس لباس میں بھی ہو، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جھانک کے دیکھے، وہ اپنی 4 دیواری کے اندر قید ہے، لیکن اگر وہ باہر جب آئے گی تو یہاں اس کا جو لباس ہے وہ معاشرے پہ اثر کرے گا، لہٰذا یہاں پہ اسلام قیود لگا دیتا ہے، قیود لگائے گا معاشرے کے حساب سے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے میں ان سے سوال کرتا ہوں یہاں پہ کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری آزادی ہے، تو ٹھیک ہے، میں نے نئی گاڑی خریدی ہے اور میری گاڑی جو ہے وہ 140 مائلز 200 مائل پر آور تک چل سکتی ہے، میری گاڑی ہے، میری جان ہے۔ آج فری وے پہ کوئی بھی نہیں ہے، آج پورے ملک میں اسٹرائک ہے، سب بند ہے، پوری فری وے خالی ہے، میری اپنی گاڑی، میری اپنی جان، میں 200 مائل کے حساب سے چلانا چاہتا ہوں گاڑی فری وے پہ۔ میں لے کے گیا، گاڑی لے کے نکلا، پولیس والے نے آ کے روک لیا، یہ لیجئے ٹکٹ، آپ چلا ہی چلا سکتے 200۔ بھائی آپ کو کیا،
آپ میری جان خطرے میں، میں مروں گا، آپ کو کیا؟ میری گاڑی ہے، میری گاڑی ڈیمیج ہوگی. کہا نہیں صاحب، آپ نہیں جانتے، ہمیں بتائیں. آپ نہیں جانتے، ہم مانتے ہیں. ہاں یہ بات ہے. آپ چونکہ یہاں پہ معاشرے میں باہر نکلے ہیں، سوسائٹی میں، سوسائٹی کے کچھ قوانین ہوتے ہیں. ان قوانین میں آپ جنگل میں جائیے، جو کرنا ہے جنگل میں کیجیے. آپ اپنی ایک فار ایگزامپل آپ کی 5 کلومیٹر کی آپ کی اپنی ایک بہت بڑی سلطنت بنی ہوئی زمین ہے، اس میں اندر چلائیے جو چلانا ہے آپ نے. لیکن جب آپ سوسائٹی میں آئیں گے تو سوسائٹی کے کچھ قوانین ہیں، اس پہ عمل کرنا پڑے گا آپ کو. بس سوسائٹی کے کچھ قوانین ہیں، آپ اس کو ہارم نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے کھڑے ہو کے آپ کہیں کہ جی نہیں میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوسائٹی کے کچھ قوانین ہیں جن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب وہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے کہ وہ کیا ہارم ہے، آپ کس طرح سے اسلامی سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. جی ہاں. حضرت آپ کا بہت وقت لے لیا، اور موضوع یہ اتنے وقت میں ختم ہونے والا نہیں ہے. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. یہ بالکل مطلب اس میں تو کئی سوالات ہیں، پورا جی ایک معاشرہ ہے. جی ہاں. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ سے پہلی گفتگو ہے، اور ظاہر ہے ہماری نیچرل گفتگو تھی، تو اس میں بہت سارے ایریاز کور ہوئے جس میں ویسٹرن سویلائزیشن کس طرح سے ایوالو ہوئی ہے، کہاں سے ایوالو ہوئی ہے، اس کا ہدف کیا تھا، اس کے نقصانات کیا تھے. ہم نے وہ گفتگو کی، بہت معمولی سا ہم نے ٹچ کر پائے. جی بالکل. یہ تربیت سے حوالے سے بہت زیادہ اس کو ٹچ نہیں کر پائے. نہیں کر پائے. البتہ انشاءاللہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے کہ جو اہم ترین چیز ہے، ایک جو ہمارے ہاں ایک چیز کہی جاتی ہے، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. وجود میں کوئی چیز مؤثر نہیں ہے مگر خدا کے. ہر چیز کے اندر یہ خدا کی ربوبیت ہے. جو پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خدا اس کی اجازت دے رہا ہے تو ہو رہا ہے. کہ انسان کے پاس فری ول ہے، اگر وہ فری ول کسی سے غلط کام کرنا چاہتا ہے، خدا بھی اس کو اجازت دیتا ہے تو کرتا ہے. تو یہ خود بخود جو پوری سوسائٹی ہے وہ ایک طرف بڑھ رہی ہے، جہاں پہ آخر میں صرف اس آدمی کو سیلویشن ہوگی جو اپنی عقل استعمال کرے گا. اور خدا یہی چاہتا تھا کہ انسان کی انسانیت اس کی عقل سے ہے. دیکھیے انسان میں 4 قوتیں ہیں. انسان کے پاس شہوت کی قوت ہے، غضب کی قوت ہے، وہم کی قوت ہے، عقل کی قوت ہے. شہوت کی قوت جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. غضب کی قوت جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. وہم بہت معمولی پیمانے پہ جانوروں میں ہوتا ہے، انسانوں میں. جو کسی میں نہیں ہے وہ انسان کے پاس ہے، وہ جانوروں میں نہیں ہے، وہ ہے عقل. اس عقل کے ذریعے جب ہم شہوت کو، غضب کو، وہم کو کنٹرول کریں گے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فیس بک پہ 4 گھنٹے بیٹھا رہوں. عقل کہے گی، پیغمبر سورہ قصص کی آیت کہہ رہی ہے کہ میرا جو حصہ ہے اس دنیا میں اس سے غافل نہ ہوں، اس کو فراموش نہ کروں. مجھے فراغت ملی ہے، مجھے قوت ملی ہے، مجھے صحت ملی ہے، مجھے شباب جوانی ملی ہے، مجھے نشاط ملا ہے، اس کو میں ضائع نہ کروں. عقل کہے گی اس کو صحیح استعمال کیجیے. جو بھی عقل کو استعمال کرے گا وہ کامیاب ہے. اچھا. یہ پورا سیٹ اپ خدا نے آخر میں اس جگہ پہ لے کے آیا گیا ہے کہ جہاں بھی یہ آخری زمان کی طرف بڑھ رہا ہے. جہاں پر آنے کے بعد دیکھیے، میں بارہا آپ کے سامنے مختلف پروگراموں میں کہہ چکا کہ ایک چیز پہ جس پہ تمام کے تمام مسلم امہ اتفاق کرتی ہے وہ ہے امام مہدی کے وجود پہ. برادران اہل سنت، شیعہ، سب امام مہدی کہتے ہیں آخری وقت میں امام مہدی کے نام سے ایک آئیں گے، جو آنے کے بعد اس پوری دنیا میں عدل و انصاف سے بھر دیں گے. ان کے آنے کے بارے میں جو خاصیت جو روایات میں ملتی ہے کہ بھئی کیا ہوگا اس زمانے کے قوم کے ساتھ جو ان کا ساتھ دیں گے. کہ ان کے پاس ایک خصوصیت ہوگی، دوسری خصوصیت نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے دن میں، اب وہ 10 نمازیں پڑھنے لگیں گے. نہیں، شریعت محمدی ہے. شریعت آخری شریعت محمدی ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 30 روزوں کی جگہ وہ 60 دن کے روزے رکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا وہ سال میں 2 حج کر کے آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مختلف
پیمانے سے دیں گے. نہیں, کیا فرق آئے گا اس قوم میں اور پچھلی قوم میں؟ اس قوم کے پاس عقل زیادہ ہوگی. لہٰذا ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ امام ان کے سروں پہ ہاتھ پھیریں گے تو ان کی عقلیں جو ہے نا بڑھ جائیں گی. یعنی جب انسان کی عقل کیا کہتے ہیں بڑھ جائے گی تو یہاں پر وہ اپنی عقل کے سامنے, اب اس کے سامنے ایکسیس ہر چیز کا ہوگا. اچھا, پہلے زمانے میں ایک آدمی ہو سکتا ہے اندر شیطنت رکھتا ہو, اس کو اس کے اظہار کا موقع نہ ملا ہو. آج ہر چیز خدا نے پرووائڈ کر دی. آپ اپنے بیڈ روم کے اندر بیٹھ کے بری سے بری مووی دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کی عقل آپ کو روکے گی اس چیز سے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. ہم اس عقل کے ذریعے اپنی جوان کی تربیت کر سکتے ہیں. بے شک. بس میں چونکہ جوان پہ میں اتنی بات نہیں کر سکا اور یہ گفتگو ہماری کہیں اور چلی گئی, لہٰذا آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں بچوں کے ساتھ اوپن ڈائلاگ کی ضرورت ہے. بچوں کے ساتھ ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ سوچئے کہ آپ کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں. بچے بہت معصوم ہیں, یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ برا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیے, ان میں ایک عجیب معصومیت ہے. البتہ جو بھی ماحول کیا گیا ہے, شیطان نے ایک ایسا ماحول کیا کہ ان کی کوگنیٹو صلاحیتیں, وہ جو عقلی صلاحیتیں کم ہو گئی ہیں, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ان کو تفکر کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو کہتے ہیں حضرت کہ یہ جو ساری جو کلچر ہے, جس کو جو شیطانی جو ایک وساوس ہیں, وہ تو اور لاجیکل بنا رہے ہیں ان کو. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو لاجک سے بات کر رہے ہیں, ہم تو لاجیکل ہیں, ہم یہ ہیں, آپ وہ اولڈ فیشن ہو, آپ اولڈ زمانے کی باتیں کر رہے ہو. نہیں, دیکھیے وہ جس کو لاجک کہتے ہیں وہ عقل نہیں ہے. اچھا, وہ عقل نہیں ہے. وہ عقل نہیں ہے. عقل وہ نہیں ہے. عقل ایک کیا ڈفرنٹ ہے, فائدہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں, فرق ایک دفعہ ہوتی ہے, ایک ہم کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل انٹلیکٹ, ایک آدمی کو 2+2 کرنا آتا ہے. یہ عقل نہیں ہے. عقل پیغمبر کی حدیث کے مطابق عقل وہ چیز ہے جس کے ذریعے خدا کو پہچانتی ہے. عقل خدا کی رحمان کی عبادت ہوتی ہے عقل کے ذریعے. عقل کیا ہے؟ عقل ایک ایسی قوت ہے جو شہوت کو کنٹرول کرتی ہے, جو بڑا ویژن دیکھتی ہے. یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر عقل دیکھے گی تو عقل ایک, جیسے اگر آپ ایک زوم آؤٹ کر دیں کسی چیز کو, انسان کو زوم آؤٹ کریں. مثلا ایک آدمی کا دل چاہ رہا ہے, مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جوان کا دل چاہ رہا ہے کہ میرے سامنے اب یہ کرکٹ کا میچ آ رہا ہے, اب یہ میچ ہے, میں اب 3 گھنٹے اس پہ لگاؤں, کل اس کا امتحان ہے. اس کی خواہش, اس کی شہوت یہ ہے کہ بس میں یہ 3 گھنٹے اس میں لگا دوں. عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ عقل کہے گی, عقل بڑی پکچر دیکھتی ہے, کبھی چھوٹی پکچر نہیں دیکھتی. عقل بڑی پکچر کہہ کے دیکھیے, اگر آپ نے 3 گھنٹے یہاں لگا دیے تو کل آپ امتحان سے محروم رہ جائیں گے, فیل ہو جائیں گے. آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھیے, اس کے کانسیکوینسز کیا, آپ کی زندگی میں فیلئر آ جائے گا. ٹھیک ہے بھئی, یہ تو ریکارڈ ہو سکتا ہے, اس کو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. بعد میں دیکھ سکتے ہیں, صحیح بات ہے. دیکھیے عقل نے کیا کیا, آپ کی شہوت کو کنٹرول کیا. عقل نے آپ کی شہوت کو کنٹرول کیا. عقل وہ قوت ہے, خدائی قدرت. انسان کو غضب آ رہا ہے, بہت غصہ آ رہا ہے, عقل کہتی ہے بھئی ٹھہریے, غضب آپ کو آ رہا ہے, اس کو کنٹرول کیجئے. عقل کے بعد وہم خیالات آ رہے ہیں, عجیب عجیب خیالات, عقل کہتی ہے نہیں ٹھہر جائیے. تو عقل سب سے زیادہ اہم ہے. یعنی ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ جوان کے ہاتھ, بچے کے ہاتھ سے فون چھین لیں ہر وقت. اب چھیننا ممکن نہیں رہا. ہمارے یہاں پہ اسکول میں اب بچے جو ہے وہ اپنے فون کے اوپر اسائنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, فون کے اوپر وہ GPS لگا ہوا ہے جس کے ذریعے راستہ تلاش کر رہے ہیں. اب آپ کو بچے کو عقل مند بنانے کی ضرورت ہے. اب وسائل چھیننے کی ضرورت نہیں ہے, کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے عقل کے ذریعے. بچے کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے. گفتگو بچے کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشن کی ضرورت ہے کہ بھئی دیکھیے بیٹا ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا, محبت والی ہمیں تربیت ہو. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں, آپ اس کو استعمال کریں, لیکن ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ فلاں 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 کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس کیٹ اور ماؤس کی زندگی میں نہیں گزار سکتے کہ جیسے کیٹ اور ماؤس کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ آپ نے بچے سے کیا کہتے ہیں جناب آپ نے چیز چھین لی, بچے نے کہیں اور جا کے کچھ اور دیکھ لیا. نہیں, یہ اس طرح سے کامیابی نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے کہا آخر میں بچے کے پاس فری ول ہے. ہم نے بچے کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ بچے کو ہم نے شروع سے اس طرح تربیت کرنی ہے, اور بچے کے ساتھ ہم نے عقلی گفتگو کرنی ہے, اس پہ اعتماد کرنا ہے, اس میں سیلف اسٹیم پیدا کرنی ہے, اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے.
اب جب ہم بچے میں خود اعتمادی پیدا کریں گے تو پھر وہ دوسروں پیئر پریشر میں نہیں آئے گا. جب آپ بچے کو آپ سمجھائیں گے بیٹھ کے کہ دیکھیے زندگی آپ کی ہے, زندگی میں کامیابی کے راستے یہ ہیں. کچھ چیزیں ہیں, ایک گفتگو ہے انشاءاللہ جو میں آپ سے کبھی بعد میں بتاؤں گا. رابرٹ لسٹک کے نام سے ایک پروفیسر ہیں, USC بہت مشہور یہاں کی یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا جو ہے, وہ اس کے جو پروفیسر انہوں نے آنے کے بعد یہ گفتگو ہے کہ اس دنیا نے انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ ہیکنگ آف امریکن مائنڈ کے نام سے. اچھا, آپ نے سنا ہوگا ہیک کر لیا, آپ کا فون ہیک ہو گیا, آپ کا کمپیوٹر ہیک توڑ دیا یعنی, ٹھیک ہے, ہیک کر لیا یعنی کسی چیز کو آپ نے گھس گئے اس میں گھس گئے ہیں, آپ اس کو ہیک کر لیا آپ نے, آپ اپنی مرضی سے اس پہ چلا رہے ہیں. اب جب آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی تو وہ اپنا پوسٹر لگا رہے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے ہیکنگ آف امریکن مائنڈ, یعنی کیا, امریکن مائنڈ ہیک ہو گیا ہے. یعنی کیا بھائی, کہتے ہیں کہ پورے کارپوریٹ ورلڈ نے یہ ہیک کر دیا ان کے دماغ کو, کہا کہ یہ جو پلیجر ہے یہی ہیپینس ہے. سائنس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں, سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے, پلیجر ایک الگ چیز ہے, ہیپینس ایک الگ چیز ہے. بہرحال ایک یہ گفتگو بہت لمبی ہے, بہت زبردست, انشاءاللہ مزہ آیا آپ کے انشاءاللہ ساتھ گفتگو ہوگا کرنے میں. انشاءاللہ. دوستو آپ نے بھی بہت معلومات ہوئی ہوں گی, اور حضرت کی اس گفتگو سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارے سوسائٹی کو کیا کیا چیلنجز ہیں, خاص طور پر نوجوانوں کو, بلکہ پورے سب مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو, بلکہ مسلمانوں کی کیا بات کریں, یہ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں جس کے لیے انسان اسے اپنے فائدے کے لیے سمجھ رہا ہے, در حقیقت وہ اس کے نقصان کے لیے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے, اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے, بچوں سے بات کیسے کریں, انہیں سمجھائیں کیسے, اور ان کی اخلاقی, علمی, دینی, فکری تربیت کن اصولوں اور نہجوں کی بنیاد پہ کریں. تو اس حوالے سے ہماری یہ گفتگو تھی. اس پر اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ہم اس پر نیکسٹ جو سیشن ہوگا زندگی میں, جب انشاءاللہ کبھی پروردگار نے ملاقات کا موقع دیا یا آن لائن, ہم اس پہ ضرور گفتگو کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے سیکھا ہوگا اس سے بہت کچھ, اور اس دعا سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے, اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.